السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل ہارر ڈائری پر، جہاں پر آپ سنتے ہیں سچے خوفناک واقعات۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہارر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہارر سٹوریز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ میں تمام نیو ویورز کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہارر ڈائری پر اپلوڈ ہونے والی ہارر سٹوریز کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو horrordiary90@gmail.com پر ای میل کریں، اور اگر آپ وائس نوٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری ریکارڈ کر کے واٹس اپ کریں۔ ملیر کی طرف ایک علاقہ ہے جو کہ کالا بورڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اس راستے سے جب ہم اندر کی طرف جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے جو کہ برف خانے کے نام سے مشہور ہے۔ اسی برف خانے کے آس پاس ایک گورنمنٹ اسکول بھی ہے جس سے منسلک ایک میدان ہے، اور اس میدان کے ساتھ ایک نالہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رات میں آنے جانے والے لوگوں کو کسی کی پریزنس فیل ہوتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جس کی پریزنس وہاں پر فیل ہوتی ہے اس مخلوق کا سر نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک سرکٹا انسان ہے۔ خود میری والدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، جو کافی عرصہ پہلے اس طرف ہی کہیں رہا کرتی تھیں۔ لوگ جب اس میدان سے ہو کر اس نالے کے قریب سے گزرتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ سرکٹا انسان بھی چل رہا ہے۔ کافی لوگوں نے اس سرکٹے انسان کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ سب آپ سننے والے ہی بتا سکتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو کالا بورڈ یا گرد و نواح میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ضرور شیئر کریے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ دو خوفناک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ قبرستانوں سے منسوب ہیں۔ تو آئیں چلے بڑھتے ہیں آج کے پہلے واقعے کی طرف جو میرے ساتھ کراچی سے عدنان نے شیئر کیا ہے۔ یہ واقعہ میرے چاچو کے ساتھ پیش آیا، اس لیے میں آپ کو ان کی زبانی ہی سناتا ہوں۔ یہ سن 1980 کی بات ہے۔ اس وقت ہم شاہ فیصل کالونی میں رہا کرتے تھے۔ اس وقت شاہ فیصل کالونی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی۔ اگر شاہ فیصل کالونی سے کسی کو موجودہ ملیر 15 کی طرف جانا ہوتا تھا تو ایک راستہ جو ندی کی طرف سے ہو کر جاتا تھا اس طرف سے سفر کیا جاتا تھا۔ وہاں پر عموماً ٹانگا چلا کرتا تھا۔ راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا جسے آج کل عظیم پورہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ ان دنوں مغرب ہوتے ہی ہر طرف سناٹا ہو جایا کرتا تھا اور لوگ جلد سے جلد اپنے گھر آنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرا کسی کام سے شہر یعنی صدر کی طرف جانا ہوا تو واپس آتے آتے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں ملیر 15 پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی اور مجھے کوئی بھی ٹانگے والا دکھائی نہ دیا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے سناٹا اور ویرانی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پیدل ہی سفر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی ٹانگا دکھائی دیا تو اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں چلتا رہا۔ اس زمانے میں ملیر 15 سے شاہ فیصل تک کافی درخت ہوا کرتے تھے، اور جس راستے پر میں چل رہا تھا وہاں ایک طرف کھیت ہوا کرتے تھے۔ رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس رات ہوائیں بھی بہت ٹھنڈی چل رہی تھیں، اس لیے میں نے اپنے چہرے کو مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ ابھی چلتے ہوئے مجھے 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے گردن گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جس نے خود کو چادر میں پوری طرح سے ڈھانپ رکھا ہے مجھ سے 10-11 گز کے فاصلے پر چلی آ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ اتنی رات کو اتنے ویران راستے میں اکیلی عورت کا کیا کام ہے۔ خیر میں نے دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے سفر کو کنٹینیو رکھا۔
ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے پیچھے سے عجیب قسم کی آوازیں آتی محسوس ہوئیں کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا، اور وہ عورت بھی جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اس کا گھر کہیں آس پاس ہوگا، اس وجہ سے وہ مڑ گئی ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ میں نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا، سوائے بڑے بڑے درختوں کے جو کہ رات کے اس پہر کافی بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب محسوس کر کے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے ان سب باتوں کو اپنا وہم قرار دیا اور چلتا رہا۔ ابھی میں آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے دور سے ٹانگے والا آتا ہوا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ٹانگے والے کو میں نے دور سے ہی ہاتھ دیا اور اس وجہ سے وہ میرے قریب آ کے رک گیا اور میں فوراً ہی ٹانگے میں سوار ہو گیا۔ ٹانگے میں سفر کرتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے جو عورت میں نے اپنے پیچھے چلتی ہوئی دیکھی تھی وہ سامنے کی طرف سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے اور ٹانگا روکنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت تو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، یہ کب مجھے کراس کر کے آگے نکلی؟ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ٹانگے والے کا گھوڑا بری طرح سے بدک گیا تھا اور آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ ٹانگے والے نے اسے ایک چھڑی سے مارا، تب جا کے وہ آگے کی طرف بڑھا۔ جب ٹانگا اس عورت کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے زور زور سے ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ٹانگے سے خود کو چھڑا کر بھاگ جائے گا۔ خیر وہ عورت ٹانگا رکتے ہی پیچھے کی طرف آ کے بیٹھ گئی۔ اس عورت کا چہرہ دیکھنے کی میں نے کافی کوشش کی مگر مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سر پر بھی چادر کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے صرف اس کی تھوڑی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ خیر کسی طرح سے ٹانگے والے نے گھوڑے کو مار مار کے آگے کی طرف بڑھایا۔ گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹانگے والا بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ پتہ نہیں آج یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے اپنے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ ضرور کوئی انہونی بات ہے۔ جب ٹانگا عظیم پورہ قبرستان کے قریب پہنچا ہے تو اس عورت نے ٹانگا روکنے کے لیے آواز لگائی۔ اس کی آواز سن کر میں اور ٹانگے والا دونوں بری طرح سے ڈر گئے۔ اس عورت کی آواز بہت ہی عجیب اور بھیانک سی تھی۔ اس نے غرا کر ٹانگا روکنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی آواز نہ نسوانی تھی نہ ہی مردانہ۔ ایک لمحے کو تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ عورت انسان نہیں کوئی جانور ہے۔ خیر وہ ٹانگے سے اتر کر قبرستان کی طرف جانے لگی۔ اس نے کرایہ نہیں دیا تھا، اس لیے ٹانگے والے نے اسے آواز لگائی کہ باجی کرایہ تو دے جاؤ۔ اس عورت نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ دیکھ کر ٹانگے والا غصے میں آ گیا اور چلانے لگا۔ وہ جیسے ہی ٹانگے سے اترا کہ اس کے پاس جا کے کرایہ وصول کرے، اگلا منظر دیکھ کر ہم دونوں اپنی جگہ کچھ لمحے کے لیے جم کر رہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ تیز ہوا سے اس عورت کی چادر اس کے سر پر سے کچھ ہٹ گئی ہے اور پیچھے سے اس کی گدی دکھائی دے رہی ہے، جہاں صرف ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اور ٹانگے والا یہ منظر دیکھ کر خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈھانچہ قبرستان کی جانب جا رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قبرستان کے داخلی راستے تک پہنچتے پہنچتے وہ عورت اچانک سے غائب ہو گئی۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی۔ نہ جانے ہم کیسے اس سے بچ گئے تھے۔ اس راستے پر چڑیل کے دکھنے کے واقعات میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا
کہ جیسے میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ ٹانگے والے نے اس واقعے کے بعد ٹانگا بھگانا شروع کر دیا۔ کافی آگے جا کے ہماری حالت کچھ ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی اتنی رات میں اس راستے پر کبھی سفر نہیں کیا۔ اس رات میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آیت الکرسی والا لاکٹ پہن رکھا تھا، اس وجہ سے وہ چڑیل میرا کچھ نہیں بگاڑ پائی، ورنہ وہ میرے پیچھے تو اس وقت سے ہی پڑی تھی جب میں ٹانگے میں سوار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھا وہ واقعہ جو عدنان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ چلیں آئے بڑھتے ہیں آج کے دوسرے واقعے کی طرف جو نازم آباد سے ہمارے ساتھ وجی بھائی نے شیئر کیا ہے۔ میں ایک سول انجینئر ہوں، اس لیے اکثر میں پروجیکٹ ختم ہونے کی وجہ سے اپنی جاب سوئچ کرتا رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2001 میں پیش آیا جب میں ٹاور کی طرف ایک پروجیکٹ پر ایز اے پروجیکٹ مینیجر جاب کر رہا تھا۔ ایک دفعہ سائٹ پر کام کرواتے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو گئی۔ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو احساس ہوا کہ ابھی تک ہم نے ڈنر بھی نہیں کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میرے 2 سپروائزر اور ایک سائٹ انجینئر بھی تھا۔ پھر جب ہم ڈنر کر کے فارغ ہوئے تو رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ میرے پاس گاڑی تھی، اس لیے وہ تینوں میرے ساتھ ہی آتے جاتے تھے کیونکہ وہ سب نارتھ کراچی کی طرف رہتے تھے۔ جب ہم وہاں سے گھر جانے کے لیے نکلے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ میں ان سب کو عموماً نازم آباد ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن اس رات میں نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ یہاں سے اکیلے کیسے جائیں گے، نہ ہی ان کو کوئی گاڑی ملے گی، تو اس لیے انہیں ناگن چورنگی تک ڈراپ کر آتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی۔ جب گاڑی سخی حسن قبرستان کی طرف پہنچی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت سر دھج کر سخی حسن قبرستان سے منسلک فٹ پاتھ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور دور سے دیکھنے پر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دلہن کھڑی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اس عورت کو دیکھا اور ہم سب آپس میں اس کا مذاق اڑانے لگے کہ لگتا ہے کہ کوئی دلہن ہے جو شادی ہال سے بھاگ آئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس راستے پر کافی زیادہ شادی ہال بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب ہمارے ساتھ موجود ایک سپروائزر کا بھی مذاق اڑا رہے تھے جس کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور ہم اسے یہ کہہ رہے تھے کہ چلو تمہارے لیے دلہن مل گئی ہے، اب جلدی سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ خیر ہم سب یوں ہی ہنسی مذاق کرتے رہے اور میں گاڑی چلاتا رہا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی عورت آگے کی طرف بھی روڈ کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم سب اسے دوبارہ سے دیکھ کر چونک کر رہ گئے کیونکہ میں گاڑی تقریباً 80 کی سپیڈ سے چلا رہا تھا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اتنا آگے کی طرف آ جائے۔ اسے دوبارہ سے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے کچھ بات سمجھ آ رہی تھی کہ یقیناً یہ عورت چڑیل ہے۔ ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی مگر اس چڑیل نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ ہمیں تیسری دفعہ بھی روڈ کے کنارے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اب تو ہم سب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کسی بھی طرح ہم وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے لیکن اچانک سے گاڑی کو جھٹکا لگا اور گاڑی بند ہو گئی۔ اب تو ہم سب کی حالت مزید غیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ہم گاڑی میں بیٹھے رہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر نکل کر گاڑی چیک کروں۔ میں بار بار چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ اپنے خیال پر عمل کرتے ہوئے میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ہم سب آیت الکرسی پڑھتے رہے اور پھر اچانک ہی گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی اور ناگن چورنگی بھی کراس کرتا ہوا کافی آگے تک آ گیا۔ ہم سب خوف سے کانپ رہے تھے۔ میرے کولیگ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ وہ چڑیل اب تک ہمارے پیچھے تو نہیں لگی ہوئی، لیکن شاید اس کی ایک حد تھی، وہ اس سے آگے نہیں آئی تھی۔
میں نے وہ رات اپنے سائٹ انجینئر کے گھر ہی گزاری، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسی راستے سے ہو کر واپس گھر جا سکوں۔ اگلے دن ہم سب بخار میں تپ رہے تھے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ آج بھی اس چڑیل کو یاد کر کے، اس رات کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہ تھے وہ دونوں واقعہ جو ہمارے ساتھ عدنان بھائی اور وجی بھائی نے کراچی سے شیئر کیے۔ اگر آپ بھی اپنے واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ horrordiary90@gmail.com پر ای میل کر دیں، اور اگر آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ اپنا وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں اپنی آواز میں اپنی سٹوری ریکارڈ کر کے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم چاہے لاکھ ان مخلوقات کا مذاق اڑا لیں، جتنا بھی ہم خود کو بہادر ثابت کر لیں، لیکن جب بھی ان مخلوقات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ نئے واقعات کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔